اس حادثے کے بعد سب سے پہلے افنان، ظاہر سی بات ہے اس کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا. غصے میں تو اس نے کر دیا، لیکن اس کے بعد اس کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. اس کے بعد وہ پہلا فون ملاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ افنان کے جو والد صاحب ہیں، میں نے اپنے رپورٹر کے ذریعے کچھ پتہ لگوایا کہ یار ان کا اثر و رسوخ کیا ہے، یہ کس طرح کی پرسنالٹی ہے. اس کے بارے میں جو چیزیں نکل کر سامنے آئی، جو انکشافات نکل کر سامنے آئے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا، تو آپ کو اس واقعے پر، اس حادثے پر زیادہ حیرت نہیں ہوگی. کیونکہ جب تربیت بچوں کی اس طرح ہوگی، جب مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو حاکم سمجھیں، سامنے والے کو محکوم سمجھیں، اور آپ سمجھیں کہ بھائی یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں اور یہ منع کیسے کر سکتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد آپ ان پر گاڑی چلا دیں اور پھر یہ کہا جائے کہ پریشان مت ہو، میں اپنے بندے بھیج رہا ہوں. پھر اس حادثے کے 5 سے 7 منٹ کے بعد 2 گاڑیوں میں بھر کے گارڈز آتے ہیں، اور آپ سوچیے، اندازہ لگائیے، 6 لاشیں گاڑی کے اندر، جس میں سے سب سے چھوٹی لاش کتنی ہے؟ 4 ماہ کی بچی کی ہے. ان سب کو قطع نظر انہوں نے اپنے بندے کو کس طرح سے نکالنے کی کوشش کی، وہاں پر دھکے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب میں یہ بات مان نہیں سکتا کہ ایک 14 سال کا بچہ اتنا بڑا حادثہ کر دے، اتنا بڑا کانڈ کر دے. حادثہ تو اس سے ہوا نہیں نا، حادثہ تو نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے. اس نے جو گاڑی سے ٹکر ماری ہے، یہ چاہتے ہوئے ماری ہے، انٹینشنلی ماری ہے، بدلہ لینے کی نیت سے ماری ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اور دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کا گوارا نہیں کرتا کہ ایک بچہ اتنا بڑا کانڈ کر دے اور اس کے پیچھے اس کی کوئی سرپرستی نہ ہو. اس نے کسی نہ کسی وجہ سے تو اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا نا، کسی نہ کسی نے تو اس کو تسلی دی ہوگی، کسی نہ کسی نے تو اس کو یقین دہانی کرائی ہوگی، اور اس کے بعد اس نے اتنا بڑا کانڈ کیا ہوگا. جناب یہ افنان کے جو والد صاحب ہیں، ان کا اثر و رسوخ کہاں تک پھیلا ہوا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یار مجھے پتہ نہیں کیوں یقین ہو چلا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا صرف امیروں کا ہے. یہ ملک صرف اثر و رسوخ رکھنے والوں کا ہے. یہ ملک صرف ان کے لیے ہے جو یہاں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جو اپنا پاور استعمال کرتے ہیں، جو اپنے پیسے کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ غالباً ملک صرف ان کا ہے. باقی لوگ تو جناب یہاں پر بھیڑ بکریوں کی طرح رہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے 6 لوگ اس گاڑی کے اندر موت کے منہ میں چلے گئے. جناب افنان کے والد صاحب بڑے مشہور پراپرٹی ڈیلر ہیں. پراپرٹی ٹائکون تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں پراپرٹی ڈیلر ہیں. ان کی کافی چلتی ہے اور ان کے پاس جو ہے نا وہ گارڈز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. ان کے بارے میں کچھ انکشافات ہوئے، آج میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ افنان نے اس حادثے کے بعد جو سب سے پہلے کال کی تھی وہ کس کو کال کی تھی، اور اس کے بعد اس کو یہ کہا گیا تھا ٹینشن نہ لو یار، تسلی رکھو، ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم لوگ بھیج رہے ہیں. اور پھر ایک طرف 6 لوگ موت کے منہ میں جا رہے تھے. رفاقت صاحب جن کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا، انہوں نے یہ بات بولی کہ جب میں یہاں پر پہنچا، یعنی ان کی گاڑی پیچھے ہی تھی نا، کلٹس گاڑی میں جب وہ آ رہے تھے وہ پیچھے ہی آ رہے تھے. انہوں نے کہا 2 لوگوں کی سانسیں چل رہی تھی، باقی لوگ تو موقع پر ہی مر چکے تھے. اور اس کے بعد جو ایک لوگ آئے نا، باقاعدہ گروہ آیا جو افنان کو بچانے کے لیے آیا تھا، انہوں نے اتنی بے حسی کا مظاہرہ کیا کہ ان لوگوں کو نکالنے کے بجائے وہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. آج ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو اگر یہ کیس آپ فالو کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہو سکتی ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے اپنے سبسکرائبر سے، فالوور سے، چاہے وہ ٹک ٹاک پر مجھے دیکھیں، چاہے انسٹاگرام پر دیکھیں، چاہے یوٹیوب پر دیکھیں یا فیس بک پر دیکھیں، میں ان سے مستقل رابطے میں رہتا ہوں. آپ لوگ میری فیملی ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہوں، اگر وہ تہذیب کے دائرے کے اندر ہوتا ہے تو جناب. تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو سلمان.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. میں نے اپنے رپورٹر سے کہا کہ یار ذرا اس شخصیت کے بارے میں معلوم تو کرو، یہ شفقت اوان صاحب یہ کون ہے، یہ مطلب یہ کیا معاملات رکھتے ہیں وہاں پر، یہ کس طرح کا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یہ کس طرح کی پرسنالٹی ہے. یہ ان کے بیٹے نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے اور ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ یار جو متاثرین ہیں، جس کا پورا گھر تباہ ہو گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہی بات بولتے ہیں کہ یار مجھے بڑا دکھ ہے، میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور اللہ کسی دشمن کو بھی ایسے دن نہ دکھائے. یہی الفاظ بولتے تھے. تو جناب ہمارے رپورٹر نے بتایا کہ یار یہ ایک بڑی شخصیت ہے، ان کا اثر و رسوخ سا کافی زیادہ ہے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں ہیں اور اس میں کئی حد تک سچائی بھی ہے کہ جناب یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں. قبضہ کرنا آسان بات نہیں ہوتی میرے.
میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں، آسان بات نہیں ہوتی قبضہ کرنا، اور آپ اپنے بلبوتے پہ تن تنہا کسی کی سرزمین پر، کسی کی زمین پر آپ نہیں قبضہ کر سکتے، آپ اس طرح سے قبضہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو معاونت حاصل ہوتی چاہیے، اور پھر معاونت کے لیے آپ کے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف اداروں کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے ان کی داد رسی نہ کی جا سکے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ پولیس ان کے آگے پیچھے گھومتی ہے، ان کے اپنے پرسنل گارڈ ان کے پاس موجود ہے، پیسے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑی بات ڈی ایچ اے اور اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں یہاں پر یہ گھر بنا کے بیچتے ہیں، تو ان کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے، ہر ادارے میں لوگ ان کے جان پہچان کے موجود ہیں، اور جناب ان کا کام یہی ہے کہ یہ گھر بنائیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کریں اور اس کے بعد اس کو مہنگے داموں پر بیچ دیں۔ اب جب اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو آپ اندازہ لگا سکتی ہے کہ ان کی پرورش کیا ہوتی، ان کی پرورش، ان کے بچوں کی پرورش کیا ہوتی ہوگی۔ مطلب ان کے لیے ایک عام آدمی کی سوچ سمجھ بہت نیچے ہوتی ہے، ان کا اپنا مفاد سب سے مقدم ہوتا ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو جناب یہ کافی زیادہ مشہور شخصیت ہیں، اور جب یہ افنان والا حادثہ پیش آیا، واقعہ پیش آیا، اب افنان کی تربیت کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے صرف بدلہ لینے کی نیت سے 70 سے 75 لاکھ روپے کی گاڑی، پریمیو گاڑی اس کے پاس تھی، 4 لوگ اس کے اندر سوار تھے، جس میں سے ایک افنان تھا، آگے ابراہیم بیٹھا تھا، پیچھے علی اور سعد، یہ 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اوباش قسم کے لوگ تھے، ابھی نئے نئے جوان ہو رہے تھے، ان کو اٹریکشن نظر آئی برابر والی گاڑی کے اندر، ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا نام عائشہ، اور یہ بچی تیار ہوئی تھی، یہ شفقت صاحب جو ان کی جو بیٹی ہے ان کی شادی تھی 25 تاریخ کو، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یار، رفاقت صاحب کی جو بیٹی تھی ان کی شادی تھی 25 تاریخ کو، اور یہ وہاں سے تقریب اٹینڈ کر آ رہے تھے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچیاں تیار ہوئی ہوں گی، میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہوگا، انہوں نے اپنی گندی نگاہ اس پر ڈالی، جب گندی نگاہ ڈالی آپ کو پتا اس کے بعد پھر اوباش نوجوان صرف یہیں تک تو نہیں ہے نا کہ صرف آنکھوں سے دیکھ کے آگے بڑھ جائیں، وہ اس کے بعد بھی کئی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کوششوں کو روکنے میں جو گاڑی چلا رہا تھا 2.0 جس کو حادثہ پیش آیا، حسنین نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا یار آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، اور واقعی میں یہ آپ کسی بھی شریف گھرانے کی فیملی کو چھیڑیں گے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی حسنین نے بڑے تہذیب کا مظاہرہ کیا اور اس نے بدتمیزی ہاتھ پائی نہیں کی، لیکن افنان کو لگا یار ایک شخص، یہ تو میری رعایا ہے، یہ تو میں تو حاکم ہوں، یہ تو محکوم ہے، انہوں نے کیسے مجھ پر سوال اٹھا دیا، وہ آپے سے باہر ہو چکا تھا، اس کو غصہ کافی زیادہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں ٹکر کیسے مارتے ہیں، اور انٹینشنلی نیت انسان کی جب بدلہ لینے کی ہوتی ہے اس نیت کے تحت یہ گاڑی لے کے آگے گیا، اور اس کے بعد 170 کی سپیڈ پر لا کے اس نے گاڑی مار دی، لیکن اس کے بعد بے حسی کیا ہوئی، اس کے بعد بے حسی ہوئی جب یہ حادثہ ہو گیا، اس نے اپنے گھر پہ کال کی اور بتایا کہ یار یہ سارا معاملہ ہو گیا، انہوں نے کہا یار ٹینشن نہ لو، ہم جو ہے نا وہ بندے بھیج رہے ہیں، اس کے 10 منٹ یا 5 منٹ کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں کو دھکے مارنا شروع کیے، باقاعدہ گاڑی کے اندر 6 لاشیں ہیں، جس میں سے سب سے چھوٹی جو لاش ہے وہ 4 ماہ کے بچے کی ہے، اور یہ لوگ اپنے بندے کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا شیطانی دماغ اور کیا شیطانی سوچ ہوگی، کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا، کس طرح کے لوگ ہوں گے، اور اس کی گرفتاری بھی سوشل میڈیا پر جب کیسز آگے بڑھتے ہیں نا، جب سوشل میڈیا پر کافی زیادہ شور ہوتا ہے، جب لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو پھر حکام بالا حرکت میں آتے ہیں۔ اس کی ویڈیو بھی جو بنائی گئی ہے وہ تقریباً 1 سے 1.25 دن کے بعد بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کیا جا سکے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔